الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 34 ہے، باب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ دودھ پلانے سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی طور پر حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت سے مراد یعنی کوئی بچہ اپنی حقیقی ماں جس نے اس کو جنم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے، اور یہ دودھ اس نے مدت رضاعت کے اندر یعنی 2 سال کی عمر سے پہلے اس نے دودھ پیا ہو تو پھر وہ اس کی ماں بن جاتی ہے رضاعی۔ اب جس طرح حقیقی ماں کی طرف سے جو رشتے اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ بہن ہو گئی ہے، پھر اسی طرح اس کی خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، اور پھر اسی طرح دیگر جو رشتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بات لازم نہیں ہے کہ جس عورت کا کسی نے دودھ پیا ہے اس وقت کے اندر جو بچہ اس کے ساتھ دودھ پیے گا صرف وہ اس کا بھائی بنے گا، نہیں، یا وہ لڑکی جس نے اس وقت دودھ پیا ہے وہ بہن بنے گی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی اس عورت کا جس نے دودھ پیا وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اس کے لیے بہن بھائی والے رشتے بن جائیں گے۔ تو جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر 23 کے اندر بیان کی ہے، اور ساتھ میں رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے جو حرام ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین نے وہاں پر ذکر کیا اور فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہو گئی ہیں، اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رضاعی بہن ہو گئی، پھر اسی طرح رضاعی خالہ، رضاعی پھوپھی، یہ انسان کے لیے کیا ہے، حرام ہے، ان سے بھی رشتہ نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 1937 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یعنی جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 1938 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کے بارے میں درخواست کی گئی، یعنی نبی علیہ السلام سے حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کے بارے میں درخواست کی گئی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی اب سیدنا حمزہ جو ہیں آپ کے چچا بھی لگتے ہیں، اور ساتھ میں جس عورت کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا تھا وہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھی، اسی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے، اور جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر آپ علیہ السلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی فاطمہ تھی اس سے آپ نے نکاح نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا، اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے، تو اس لیے بھتیجیوں سے بھی نکاح کیا ہے، حرام ہے، تو یہاں پر کیا ہے، وہ رضاعی بھتیجی ہے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 1939 زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا میری ہمشیرہ عزہ سے نکاح فرما لیجئے، میری ہمشیرہ عزہ سے کیا کر لیجئے، آپ نکاح فرما لیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے پاس اکیلی تو نہیں ہوں، یعنی سوکن میں میری موجود ہیں، تو اس کی موجودگی میں اگر یہ آ جائے گی تو کیا ہوگا،
اور خیر و برکت میں میری شراکت کا حق سب سے زیادہ میری بہن کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، سننے میں آیا کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ کہا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ میرے گھر میں پرورش پانے والی یعنی میری ستیلی بیٹی بھی نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ تو دودھ کے رشتے سے میری بھتیجی ہے، مجھے اور اس کے والد کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، تو میرے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پیشکش نہ کیا کرو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ تو یعنی جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ آپ اپنے عقد کے اندر ایک ہی وقت کے اندر دو بہنوں کو جمع کر لیں، اور ستیلی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح رضائی بھتیجی ہو بھانجی ہو، ٹھیک ہے، ان سے بھی اسی طرح نکاح حرام ہے جس طرح سگے بھانجی اور سگی بھتیجی وغیرہ سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر آخر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ فلا تعرضن علی اخواتکن ولا بناتکن، اپنی بہنیں اور بیٹیاں مجھ پر پیش نہ کیا کرو، یعنی میرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگرچہ میرے لیے یہ رکھا ہے کہ عورتیں حلال ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نسب یا پھر رضاعت کی وجہ سے نسب کی وجہ سے دوسروں کے لیے پابندیاں ہیں وہ میرے لیے نہیں، میرے لیے بھی وہ پابندیاں موجود ہیں۔ نسب سے وہ رشتے جو حرام ہو جاتے ہیں میرے لیے بھی حرام ہیں، جو رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں میرے لیے بھی حرام ہیں، اس لیے کوئی بھی اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میرے نکاح کے اندر اس لانے کے لیے پیشکش نہ کیا کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو جو پیدا ہو رہی تھی آپ علیہ السلام نے دور فرما دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔